صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، اہل عشق و محبت، اہل طاعت و نسبت، اور جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں جامع مسجد قدسیہ منڈ گمری روڈ میں آپ تمام احباب جو خیر، رحمت، برکت اور سعادت کی ان گھڑیوں میں جمع ہوتے ہیں، جہاں پر 40 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، حدیث کا مفہوم ہے وہاں پر ایک شخص ایسا بھی اللہ بھیجتا ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر یہ جمعہ قرآن کی برکات علیحدہ، احادیث کی برکات علیحدہ، تشریحات کی برکات علیحدہ، عبادات کی برکات علیحدہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی توجہ کی برکات علیحدہ، پھر دعائیں، تو جمعہ کو عام نہ سمجھا کریں، یہ سمجھے بونس دن ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی ایسے اللہ سے عطا فرمائے، اللہ خصوصی فضل رکھے۔ حدیث میں بھی ایسے جمعہ کو اس لیے بھی جمعہ کہتے ہیں، اس میں رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں، 6 کی 6 دن کی رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے جمعہ کہتے ہیں، اور ہم اس لیے اس جمعہ کو جمع ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ الحجرات شریف کا آج الحمدللہ 19واں، ہماری 19ویں نشست ہے، آیت نمبر 7 کی 19ویں نشست، یعنی دروس سورہ الحجرات میں یہ ہماری 19ویں نشست بن رہی ہے۔ تو مضمون ہمارا وہی چل رہا ہے کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ یاد رکھیں، جس کو واقعی جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی طلب کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے۔ جس کو طلب دنیا کی ہوتی ہے دنیا لے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا مفہوم سمجھیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کاموں پر بھی آتے ہیں، جابز پر بھی آتے ہیں، دکانوں پر بھی آتے ہیں، کاروبار پر آتے ہیں، جمعہ کے دن نیت کیا کریں میں جمعہ پڑھنے جانا ہے، کام پر تو آنا ہی ہے۔ تو یہ برکات کتنی بڑھ جائیں گی جب نیت بدل جائے گی۔ تو یہ محبت بھی نیت کا نام ہے۔ اگر نیت نہیں نہ کی، ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی نیت کا نام ہے، اور دل کی تصدیق کا نام ہے۔ تو تصدیق سے پہلے نیت ہوتی ہے نا، ارادہ آتا ہے، ارادے کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تصدیق باللسان والقلب، پہلے دل سے بات اٹھتی ہے، دلوں گل اٹھے تے گل بندی ہے۔ تو دل سے جو بات اٹھے اس میں جو کیفیت ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ تو ہر عمل کا تعلق، جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہی اس حدیث اور اس آیت کا جو مفہوم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب یہ تعلق جسے اپنے محبوب کی ذات سے محبت کا وہ جو شعلہ جوالہ ہے، وہ جو بھڑکتا ہوا جس نے بھانبڑ بنا لیا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی دید کی طلب کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، سفر کرتا ہے، حضر کرتا ہے،
برداشت کرتا ہے، سفر کی سختیاں برداشت کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے. تو اب یہ عام انسان کاروبار کے لیے، کھیل کے لیے، شوق کے لیے تکالیف، مصائب، مشقت برداشت کرتا ہے. تو انسان من جدہ واجدہ، کلی اصول دیا، جو کوشش کرتا پا گیا، جس نے کوشش کی پا گیا. تو عام آدمی اپنے گول کو پا لیتا ہے اگر اس کی نیت درست ہے، اس کا طریقہ کار درست ہے. تو یہ عام کی بات ہے. تو اگر یہی زاویہ گنبد خضرا کی طرف مڑ جائے، جب اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن میں نقشہ ذات یار آ جائے، تاجدار کائنات کی محبت کا نقشہ بیٹھ جائے، حضور کھاتے کیسے تھے، پڑھے سنے سوچے کیسے کھایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے، کھانا کون سا پسند تھا، پانی میں مشروب کون سا پسند تھا، تاجدار کائنات کا لباس کیسا تھا، حضور صلی السلام کا اخلاق کیسا، کوشش کرتا ہے، آئیڈیلائز کرتا ہے. یہی آج کی نوجوان نسل کو بتانا بھی مقصود ہے. آپ بچوں سے پوچھیں، یار یہ تم نے آج یہ کیا پہاڑ سا اکٹھا کر لیا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ پہاڑ سا کہ میں نے یہ فلاں کو، اصل میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیلائزیشن ہوتی ہے. بس یہ بھی بتانا ہے ہم نے اپنے آپ کو بھی، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم نے حضور کو دیکھا ہی نہیں. تو آج کا مضمون بھی تاجدار کائنات کی نسبت کے ساتھ قرآن کیسے یہ بتاتا ہے ہمیں بار بار. پہلا حصہ یہ ہے کہ حضور کی موجودگی ہر دور کے لیے، اور اس کا اصولی فیصلہ یہ ہے جب تک قیامت ہے تب تک اب رسالت سرکار کی ہے. جب رسالت ختم نہیں ہوئی تو رسول کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں بات سمجھ لگی؟ جب رسالت ختم نہیں ہو سکتی تو رسول کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی کہتا پھرے بدبخت کہ نعوذ باللہ میں یہ وہ ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے حضور کے ذات کو اس کی بات ہو. وہ کہتا وہ لین ہے، رب نے کہا میں نے اپنے محبوب کی رسالت ہی ختم نہیں ہونے دی، یہ دوسرا کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو اب اس حوالے سے قرآن نے کہا آقا علیہ السلام کی محبت کا اظہار قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. حضور علیہ السلام کے لیے رب نے فرمایا، رب تعارف کروا رہا ہے، پتہ ہے میں نے تمہیں کس کا امتی بنایا ہے، سمجھانے کے لیے یہ تعارف کا انداز دے کے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے میں نے. اب تم کہہ کہ تمہیں میں سے بھیج کر ذہن میں یہ سوال آ جائے، پھر ہم جیسے یہ نادرہ والوں کے پاس جائیں، ایک ہی باپ کی 10 اولادیں کھڑی کر لیں، وہ سب کے تھم ایکسپریشن، فنگر ایکسپریشنز لے گا، انگوٹھا لگائے گا مشین پر. اسی کو یار ایک ہی باپ کی 10 اولادیں ہیں، بس ولد لکھ اور بات ختم. کہ بھائی باپ کی اولادیں تو ایک ہی باپ کی ہیں، مگر اولادیں ہو کر بھی کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہے. جب ہم ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو سرکار ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو سورہ بقرہ میں کہہ دیا میں نے تو رسول رسالت دے کر بھی برابر نہیں رکھے، ان میں بھی درجے اوپر نیچے ہیں. کسی سے کلام کر کے درجہ دیا ہے، کسی کے ذکر کو بلند کر کے درجہ دیا ہے، اور کسی کو یہ سب کچھ عطا کر کے درجہ عطا کیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کی مثلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے. تو اس کو ہمیشہ یہ بات گرا باندھ لیں، پلے باندھنی یہ بات. حضور علیہ السلام کو رب نے نوری بشر بنایا. کیا؟ حضور کی بشریت حق ہے،
بشریت کا انکار کفر ہے، یہ بھی سوچ لیں، سن لیں، اور نورانیت کا انکار گمراہی ہے۔ ایبسولوٹ بات ہے یہ کہ بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر بن جاتا ہے، اور نورانیت کا انکار کیا ہے؟ گمراہی ہے، وہ راہ راست پر نہیں رہے گا۔ رب نے اگر خالی بشر بنایا ہوتا، خالی بشر، تو پھر جبریل حضور سے کیسے لے سکتے تھے؟ پھر باقی مخلوقات حضور سے کیسے لے سکتی تھی؟ حضور اگر خالی بشر ہوتے تو رب سے کیسے لے سکتے تھے؟ اور اگر خالی نور ہوتے تو ہم کیسے لے سکتے تھے؟ رب نے بشریت اس لیے رکھی، اور اسی بشریت کے لیے کبھی محبوب کی ولادت کی ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہے۔ کیا؟ رب ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ اور یہی میلاد اصل میں، سوال آ گیا، میلاد اصل میں توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم رد شرک کرتے ہیں اور توحید کا اعلان کرتے ہیں اتنی شانوں والے، مگر رب نہیں ہے، پیدا ہوئے ہیں۔ تو میلاد توحید کی دلیل ہے، میلاد النبی، کیونکہ اللہ کبھی پیدا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی مناسبت کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، امی ابو ہیں حضور کے، حضرت آمینہ ہے، حضرت عبداللہ ہے، مگر عدم مثلیت کیا ہے؟ حضرت آمینہ، حضرت عبداللہ کی کوئی اور اولاد اسی بطن سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ حضور نے، آقا نے شان رسالت کا اظہار کیا، آقا علیہ السلام نے شادی کی، آقا علیہ السلام کی ازواج بھی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی پیتے تھے، حضور کے جسم اقدس سے خون بھی بہہ نکلتا تھا احد کے میدان میں، طائف کی وادیوں میں۔ یہ سب کچھ بتا کر کیا بتانا چاہا؟ ہمارے لیے اسوہ بنایا۔ حضور نے، صحابہ نے ایک پیٹ پر پتھر باندھا، تاجدار کائنات نے 2 باندھ کر بتایا۔ یہ بشریت ہے، مگر اس بشریت میں بھی لطافت ہے۔ نہیں لطافت تو پھر وہ اصحاب وہ روزہ وصال کیا ہیں، صوم وصال کیا ہیں، کہ جب تاجدار کائنات مسلسل کھاتے رہتے؟ نہیں، کھاتے ہی نہیں تھے۔ جان کے بدلا میرے لفظ، کھاتے ہی نہیں تھے، بس روزے سے۔ صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، پیلے ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع میں ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا ہے کون؟ اب صحابہ تو دیکھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اور سرکار کہہ رہے ہیں میرا رب، کسی کا ذکر نہیں آ رہا، سیدھا ہی کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو یہ مثلیت میں، یہ بشریت میں بھی عدم مثلیت ہے، اور بشریت حق اس لیے بنایا کہ ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اسوہ اور نمونہ بن جائے۔ اگر اسوہ اور نمونہ نہیں تو ہم حضور کی پیروی نہیں کر سکتے۔ رب نے بشریت اس لیے دی ہے، مگر بشریت کا اصرار نہیں کرنا، فضیلت پر اصرار کرنا ہے، بشریت کا اقرار کرنا ہے۔ کیا؟ فضیلت پر اصرار کرنا اور بشریت پر اقرار کرنا، یہی اصل میں رب کا حکم ہے۔ اگر فضیلت نہیں تو رب کیوں کہہ رہا ہے نماز مصطفیٰ سے لو، روزہ یہاں سے لو، اخلاق یہاں سے لو، ذات یہاں سے لو؟ اور فضیلت پر اگر اصرار نہیں تو تھوک نیچے کیوں نہیں گرتی؟ پانی نیچے کیوں نہیں گرتا؟ حضور کو آنکھ بھر کر کیوں نہیں دیکھتے؟ آقا کے منہ مبارک کو زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتے؟ خون کیوں نہیں نیچے گرنے دیتے؟ پتہ لگا بشریت حق ہے، بشریت کا اقرار ہے، اور سارا فضیلت مصطفیٰ پر اصرار ہے۔ تو بشریت کی سمجھ لگی رب نے بشر کیوں بنایا؟ اور حضور نوری بشر کیسے ہیں؟
اگر خالی بشر ہوتے تو رب سے لے نہیں سکتے تھے، اور خالی نور ہوتے تو ہمیں دے کیسے سکتے تھے؟ رب نے نوری بشر بنایا، لینے میں نور بنایا ہے، دینے میں بشر بنایا ہے۔ آگی بات سمجھ ہو گیا نا کلیئر مسئلہ؟ تو یہ اب مجبوری ہے، یہ مسائل جب محبوب پر بات ہوگی تو ہم بات کریں۔ اب اس سے یہ مراد بھی نہیں، ہمارے یہ ساتھی اگر حضور کی کوئی مثال سنت بیان کر دی جائے تو کہتی ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ بالکل، ذات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا یہ بھی تو آقا کا، رب کا حکم ہے نا۔ اس بات پہ غور رکھیں، کہیں نا کہ یہ بات ایسے حضور علیہ السلام نے ان کو حضور سے، بھائی ان کسی شخصیت کا مقابلہ حضور سے نہیں ہو سکتا، مگر اتباع میں سنت کی بات کرنا اجازت ہے۔ اب میں نے یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ آپ کو ایسے ہی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول، تم میں رسول کو بھیجا، میں نے وضاحت کی ہے کہ کیوں بشریت پہ بھیجا۔ اور ایک اور نقطہ، میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلی نشست میں اسی میں کہا تھا حضرت اسرائیل کی آنکھ نکال دی تھی، کس نے؟ اگر اسرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں ہوتے تو نکال سکتے تھے آنکھ موسیٰ علیہ السلام، تو بشری صورت میں تھے تو آنکھ اے تگڑے سن۔ تو جو جس لباس میں آتا ہے اسی کے احوال کا اطلاق ہوتا ہے۔ بشری لباس میں آئے تو اطلاق بشریت کا ہوا، مگر اس میں بھی لطافت تھی کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کے پسینہ آنا فطرت، مگر پسینے سے خوشبو آنا فضیلت، لطافت، ٹھیک ہے؟ تاجدار کائنات کی خون مبارک کی خوشبو تھی، خون کی بھی خوشبو تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے انگ انگ، آج بھی ہم خود گئے ہیں احد کے میدان کے اوٹ میں، جب آپ جاتے ہیں جہاں پر پہلا پڑاؤ آتا ہے کہ حضور نے وہاں ٹیک لگائی تو ایسے پیچھے سرانہ بن گیا حضور کی پشت کا، پتھر ایسے بالکل ملائم ہو کے پشت بن گیا، اور آج بھی وہاں سونی سونی خوشبو آتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ خوشبو کیسی ہے؟ پوچھتا رہا، کہا ہزاروں لوگ ہیں جو آتے ہوں گے یہاں پر، 1400 سال سے آ رہے ہوں گے، خوشبو نہیں جا رہی۔ تو یہ خوشبو بتا رہی ہے جن کی خوشبو ختم نہیں ہو سکتی، وہ کیسے ختم ہو جائے؟ تو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اترنے والے اسی آیت کو آگے پڑھیں جس نقطے پہ اصل میں نے لانا تھا، مگر ایک وضاحت ضروری تھی، مجبوری ہے میری، معذرت قبول کیجئے گا، میں مضمون پر ہی۔ اللہ نے اب فرمایا، کہا پتہ تمہیں میرا حبیب کیسا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا میرا حبیب جو ہے نا اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ فرمایا تم بعد میں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، میرا محبوب پہلے مضطرب ہو جاتا ہے، پہلے اضطراب میں آ جاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص، میرا محبوب بڑا ہی حریص ہے اس معاملے میں، بڑے ہی ان کے دل کی خواہش، دلگیری، محبت کی انتہا ہے۔ حریص کے پوزیٹو معنی یہ ہے کہ انتہا ہے، مومنوں کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑے فکر مند ہیں، بڑی محبت والی نظر رکھتے ہیں۔ آج یہ بھی حدیث مقدسہ ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو، مفہوم ہے یہ، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں آج بھی، اور ان اعمال پر اگر اچھے اعمال ہوں تاجدار کائنات خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے نیکیاں بڑھاؤ، خیر بڑھاؤ۔ ہائے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے آج ایسے یاد آ گیا، یار کو منانے کے لیے اگر ہارنا بھی پڑ جائے تو ہار جاؤ،
جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، کھیڈن ہار فقیر، جتن دا مل کوڈی پیندا، ہارن دا مل ہیر، ہیرا جو ہار جاتا ہے نا اس کے نام پر، ان کے لیے ہار جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تم سچا سا چلا گیا، وہ ہار جاتا ہے۔ میری سرکار نے کہا تھا جو سلام میں پہل کر لے، جو کسی کو منانے کے لیے پہلے چل پڑے، حضور نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کبر نہ کرے رہے، حضور نے کیسا نقصہ دیا، فرمایا پہلے سلام کیا کرو، السلام علیکم۔ رشتہ دار کو منانے چلے گئے، پہلے گئے ہو، جھوٹا سچا بعد کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ رسول راضی ہو جائے گا۔ دین اور اللہ رسول کی بات ہوتی رہے اور دین کی بات آئے، اس لیے منانے چلے گئے ہو۔ یاد رکھو جیتنے سے کچھ نہیں ملتا، جو ان کے لیے ہار گئے وہی اصل میں جیت گئے۔ تو یہ میں نے ایسے ہی میرے ذہن میں بات آئی، تربیتی بات میرے لیے۔ منصب والی جو کرسی پہ یہ امام بیٹھتے، میں تو عالم کہلاتے ڈر لگتا ہے مجھے، ڈگریوں سے نہیں عالم ہوتا کوئی، عالم کے لیے کچھ صفتیں ہوتی ہیں، اللہ کرے ان صفتوں کی کچھ خیر ہمیں بھی مل جائے۔ وہ صفتیں بہت بڑی ہیں، بس موقع نہیں۔ عرض کر رہا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال پر راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال پر، ہمارے برے اعمال پر آج بھی تاجدار کائنات رب کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتے ہیں، استغفار پیش کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی عطائیں ہیں۔ کہا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سادہ تشریح کروں اس کی جو مجھے سمجھ لگی، سادی بات یہ ہے، رب کہہ رہا ہے میرے محبوب کی امتیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں اور کیا سمجھاؤں کہ میرا محبوب اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے ملاقات ہماری ہوتی ہے مگر ذکر تمہارا کرتا ہے۔ وہاں بھی فرماتا ہے، وہاں بھی مجھے کہتا ہے مالک ملاقات تو میری تیری ہے مگر بتا امت کا کیا کرے گا۔ تاجدار کائنات کہ اپنی امت کو معاف کروانے کا، بخشنے کا، معافی کا، بخشش کا کوئی راستہ جانے نہیں دیتا، کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ ہر موقع پر ایک ہی بات، مالک میری امت کیسے بخشی جائے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے پیار ہے، اپنی امت سے محبت ہے، اپنی امت کے ساتھ تعلق وفا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئی یہ بات بھی اس کے لیے ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ یہ آیت کہ کئی دفعہ ذہن میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ باور کروا دی جاتی ہے، اس آیت کو پڑھ کر گزار دیا جاتا ہے، کہتے صحابہ کے لیے آئی ہے۔ اگر یہ آیت صحابہ کے لیے آئی ہے، 1400 سال سے چیلنج ہے۔ کیا میں کبھی ایسی بات کہا کرتا نہیں ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، اس آیت کو منسوخ ثابت کریں۔ کس محدث نے، کس فقیہ نے، کس مفسر نے، کس تابعی نے، کس صحابی نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ جب یہ آیت منسوخ نہیں تو اس کا حکم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کا حکم منسوخ نہیں تو آیت میں ہونے والا بیان قیامت تک کے لیے فیضان مصطفیٰ کی صورت میں امت مصطفیٰ کے ہر فرد پر لاگو ہو چکا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب گناہوں کے تھپیڑوں اور وادیوں میں رہ کر ایمان والے ہو کر بھی تنگ آ جاؤ اور تمہیں کہیں پر اپنی بخشش کا سامان نہ ملے، اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی خیر، ایمان کی برکت، ایمان کی جولانی، ایمان کی فراوانی، ایمان کی شمع، ایمان کی غیرت تمہیں کھینچے اور کہے اب کب معافی کا وقت آئے گا، اور تمہیں کوئی در
ایسا نظر نہ آئے. تو کہا جاؤ کا، حبیب وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے، اور وہاں پہنچ کر فاستغفر اللہ، معافی مجھ سے مانگتے، مگر دروازہ تیرا ہوتا، دروازے تیرے کے مانگت ہو کر کھڑے ہوتے، در تیرا ہوتا نام میرا لیتے، در تیرا ہوتا بات میری کرتے، معافی مجھ سے مانگتے، دروازہ تیرا ہوتا. فرمایا حبیب وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ آیت بتا رہی ہے، یہ لفظ بتا رہے ہیں، آج بھی آقا کی بارگاہ اپنی امت کے لیے حضور کے لبوں سے استغفار کی خیر نکلتی ہے. فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر زندہ نہیں، موجود نہیں، حیات نہیں، تو پھر رب کیوں کہہ رہا ہے حبیب تو ان کے لیے معافی مانگ دے، حبیب ان کے لیے استغفار طلب کر، ان کے لیے بخشش طلب کر. اور وہ کیا ہے؟ بس حبیب تیرے ہونٹ ہلنے ہیں، تیرے ابروؤں کا اشارہ ہونا ہے، مالک جیسا بھی ہے تو میرا نا، آیا تو میرے دروازے پر ہے نا. حبیب خالی نہ جائے. رب نے کہا، وہ رب جو کسی کو نہیں ملتا اور کہیں نہیں ملتا. حبیب جب تیری یہ بات ہوئی، گناہگار بھی تھا، سیاہکار بھی تھا، بدکار بھی تھا، کم گو بھی کم، ہر طرح کی کمیوں والا تھا، ناقص تھا، مگر حبیب جب تیرا در، تیرا واسطہ، تیرا راستہ اختیار کر کے میرا بن گیا، میری طرف آیا، فرمایا باقی باتیں تو بعد میں، لواجد اللہ، ضرور بھی ضرور کوئی اور نہیں، اللہ کو وہ بندہ گناہگار پا لیتا ہے. یعنی اللہ خود مل جاتا، وہ کیسے ملتا ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تواب الرحیمہ، توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور رحمت مصطفیٰ کی طرح صدقے رحمت کے پانی سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حضور کے سارے غلام زندہ باد. اب میں یہاں پر آپ کو یہ آیت بھی دے دیتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی ذہنوں میں آتا ہے، کیا ضرورت ہے حضور کی بارگاہ میں جانے کی، بس ان کی اطاعت ہو گئی، محبت عملی طور پر. اب ایسے سوال بھی پوچھے جانے لگے ہیں. یہ سوال پوچھتے ہوئے میں سوچتا ہوں ایمان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ سوال ہے کہ کعبۃ اللہ سے ہو آئیں تو مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جانا ضروری ہے؟ جس نے بتایا کہ کعبہ یہ ہے، جس نے بتایا کہ رب وہ ہے، جس نے بتایا کہ قرآن یہ ہے جو ایمان کی جان ہے، خیال نہیں آتا. کچھ چیزیں عشق والی ہوتی ہیں، فرض واجب بعد میں آ جاتا ہے. حضور سے ملاقات کرنا جسے پسند نہیں، حضور نے فرمایا جو کعبۃ اللہ آیا، حج عمرہ کے لیے آیا، مگر اس نے میری زیارت نہ کی، میرے پاس نہ آیا، مجھ سے ملاقات نہ کی، فقط جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. تو جو حضور سے بے وفائی کرے، رب اس سے کیا خیر والا معاملہ کرے. سورہ منافقون اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. پھر سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کہ آپ دیکھیں گے حبیب جو ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں ہم نے اتارا ہے تو کیا ہوگا؟ یسدون عنک صدودا. حبیب آپ دیکھیں گے میری طرف آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے. حضور کے رب نے قرآن میں کہا وہ منافق ہیں جو تیری طرف تو آئے حبیب، میری طرف نہ آئے، اور اپنا سر جھٹک لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کیا ضرورت؟ اگر ذہن میں یہ میں ساری باتیں قرآن سے بتا رہا ہوں، وہ مثل نفاق و منافقت کی طرح ہے، منافق اعتقادی کی طرح ہے. میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو پیرامیٹر دے رہا ہوں قرآن کا. ہماری عادت فتویٰ دینے والی، ہمارا مطلب تو بس ایک پیرامیٹر دینا ہے. جسے یار کی بارگاہ میں جانا پسند نہیں، ہمیں وہ بندہ ہی پسند نہیں.
آل حضرت سے پوچھو کیا فرماتے ہیں. وہ مدینہ پاک گئے تو فرماتے ہیں سارے نیکوں کو بلاتے ہیں, نیک اچھی اولاد کو سب بلاتے ہیں, اور ہم حضور کی امت ہیں. اولاد ویسے روحانی طور پر کہا جاتا ہے, مگر ہم اولاد حضور کی نہیں ہیں. اب وہ جو جملہ ہے اعلی حضرت کا وہ بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں, ہائے ہائے مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, کہ قرآن گواہ ہے, رب نے خود کہا ہے مجرموں آ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. نیکوں کی بارگاہ میں ہر کوئی جائے, نیکوں کو تو ہر کوئی بلاتا ہے, مگر یہ بارگاہ عجب ہے, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. بلا کے یہ لجپال خالی نہیں جانے دیتے. لب واہ ہیں آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک اس پاک گھر کی ہے. فرماتے ہیں معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے عاشقوں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند, کیا طیبہ میں ٹھنڈے مر کے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک پہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مدینہ کیا ہے؟ شفاعت نگر ہے, جسے کوئی ڈھوئی نہ دے, جسے کوئی سہارا نہ ملے, جس کا کوئی نہ بنے. تاجدار کائنات نے فرمایا ہم ہیں نا. سیابیات بیٹھی تھی, حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے, 3 کا بھی ذکر آتا ہے, جس کے 3 بچے, پھر فرمایا 2 بچے, پھر فرمایا 1 بچہ یا بچی نوزائیدہ, یعنی بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے, وہ قیامت کے دن اس کے لیے شفیع ہوگا, شافع ہوگا. اگر نوزائیدہ معصوموں کی شفاعت قبول ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑا معصوم کائنات میں کون ہے؟ ہو گئی بات. اب آگے آئے, سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی, بخاری کی حدیث ہے. سیدہ نے فوراً کہا حضور جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو, شاید اشارہ اپنی طرف کیا. فرمایا یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا ہم ہیں نا. ہائے ہائے, کہا پھر ہم ہیں نا, پھر ہم کس لیے؟ تاجدار کائنات نے یہ ڈھارس دی ہے کیونکہ یہ شفاعت نگر ہے, یہ خیر نگر ہے, یہ رحمت نگر ہے, یہ مصطفیٰ نگر ہے, یہ محمد نگر ہے, آئے آئے یہ حضور کا نگر ہے, ارے یہ رب کا نگر ہے. یہاں جو آتا ہے اسے رب کی بارگاہ کی خصوصی خیر ملتی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا. بس بات کو اختتام 5 منٹ میں اپنے ختم کریں گے ٹائم پر انشاءاللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کو جرت نہیں وہ آقا علیہ السلام کی شکل اختیار کر سکے. شیطان تو فاروق اعظم کے سائے سے دور بھاگتا ہے, اور حضور کا عالم پھر کیا ہوگا؟ وہ تو عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. یہ غلام مصطفیٰ حضرت عمر کا حال ہے. اور فرمایا میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, حقیقتاً اس نے مجھے دیکھا. اور آقا علیہ السلام کو اب ایک اور مسئلہ طریقہ بتا دیتا ہوں. آج دور اصل میں اصلی سچی باتوں کو ہضم کرنے کا کم ہو گیا ہے. اور لوگ تھے, ایک طرف حسن بصری جیسے تھے, حسن رابعہ بصری جیسے تھے, حبیب اجمی تھے, معروف کرخی تھے, حضور داتا صاحب تھے. وہ دور ہی عجیب اور لوگوں کا تھا, اور دور انہی کا تھا جو حضور کے قریب ہو گئے. ایسے تمثیل آئی جلدی سے. بابا جی تھے روٹیاں بیچ رہے تھے, کہہ رہے تھے کل کی 2 روپے کی, آج کی 1 روپے کی. انہوں نے پوچھا بابا جی کل والی روٹی تے باسی ہے,
اج والی تازی ہے، تازی سستی ہے، باسی مہنگی ہے۔ کہ پتر سانو نہیں پتا، باسی روٹی دو کی اس لیے حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ لوگ تو حضور کے عشق کو دیکھتے ہیں، محبت کو دیکھتے ہیں۔ تو عقل سے تو جب بھی کوئی، میں کہتا ہوں کوئی شخص آپ کو تاجدار کائنات کے خواب کی بات کرے، میں نے دیکھا ہے، دل یقین نہ بھی ہو خاموشی اختیار کر لو، انکار نہ کرو۔ وہ لجپال ہیں، ہو سکتا ہے ہم جیسے کوئی ان کے کام نہ کر سکے، اس کی ضرورت ہو دین کی اور اس سے نوکری لینی ہو، تو سرکار نے کہا پھر میں خود منا لیتا ہوں، خود منوا لیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس نے مجھے دیکھا، اور تاجدار کائنات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مرنے سے پہلے پھر مجھے دیکھے گا، اور یہ بھی فرمایا وہ خواب نہیں ہوگا، وہ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھے گا، اس لیے کہ وہ لمحہ ہو ادھر موت آئی ہو، اجل آئی ہو اور ادھر سرکار کا چہرہ آیا ہو۔ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، پھر جلوہ زیبائی کی بات آ جائے۔ تاجدار کائنات کے خوابات کا اس سلسلے کو میں اگلے مضمون پر ختم کرتا ہوں اور پھر بشارات سناؤں گا۔ ایک کتاب ہے باقاعدہ، سیرت النبی بعد از وصال النبی، حضور کی سیرت بعد از وصال النبی، اس میں ساری یہی باتیں ہیں کہ تاجدار کائنات کو کیسے کس نے کیا خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما